إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے. اس کے بعد بے شمار بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم ساتھیوں، اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، یا ہم سب جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، امتحانات کا دور ہے. جھوٹ، فساد، بگاڑ، قتل، بربریت، ستم، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف عام ہے. ایک سلسلہ چل رہا ہے قتل و خوریزی کا، سفاکیت کا، درندگی کا، ایک لمبا سلسلہ چل رہا ہے. ایک زمانہ ہو گیا، عرصہ گزر گیا کہ مسلمانوں نے شاید، یا پورے ملک کے انسانوں نے شاید کوئی خوشی کی خبر سنی ہو. ہر آنے والا دن ہمارے سامنے ایک بری خبر ہی لے کر آتا ہے. ایسے حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. بڑا عجیب لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ ایک استاد، حدیث پڑھانے والا، ایک محدث جب حدیث پڑھاتا تھا تو یہ سناتا تھا، یہ کہتا تھا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. ابھی کل کی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سب ہم پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، لیکن آج وہ ساری چیزیں حقیقت بن کر ہماری نظروں کے سامنے ہیں.
پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حدیث میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا ومل حرج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے، حرج کس چیز کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کی تفسیر قتل عام سے کی کہ حرج کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قتل عام ہوگا، خونریزی ہوگی، انسانوں کا خون بہایا جائے گا، قتل ہونے والے کو پتہ نہیں چلے گا کیوں قتل ہوا، اور قاتل کو بھی نہیں پتہ رہے گا کہ وہ قتل کیوں کیا۔ اس طرح کا دور آئے گا، اور یہ ساری چیزیں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے یہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، پوری دنیا میں ایک طرح کا قتل عام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گی، خس و خاشاک کی ہو جائے گی۔ تمہارے اندر کا جو رعب ہوگا، تمہارا جو دبدبہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، تمہارے لوگوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہیں ہونے لگے گی۔ تم سو گے تو دنیا، بات کرو گے تو دنیا، بیدار ہوگے تو دنیا، خواب دیکھو گے تو دنیا، یعنی تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا صرف دنیا کی حد تک رہ جائے گا۔ تم صرف دنیا دنیا کرو گے، پیسہ پیسہ کرو گے اور پیسے کے پیچھے برباد ہو جاؤ گے، اور تمہاری وقات تمہاری حیثیت سب ختم ہو کر رہ جائے گی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، کہ درہم اور دینار کی پوجا کرنے والے، درہم اور دینار کے بندے ہلاک ہو برباد ہو۔ تو میرے بھائیو اس وقت جو صورتحال ہے، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے، خاص طور پر امت مسلمہ جن ماحول کا شکار ہے، یہ سب اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، وہن داخل ہو گیا، دنیا سے محبت ہے، بس صرف دنیا دنیا دنیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کمانے کا کوئی احساس نہیں، بس صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہوا آج کا انسان۔ میرے بھائیوں ایسے حالات جب بنتے ہیں تو یاد رکھنا یہ ہماری اپنی کوششوں سے ہے، یہ ہمارے اپنی کمائی ہے، یہ ہمارا اپنا کردار ہے، یہ ہمارا اپنا کام ہے جس کی وجہ سے سارے ماحول بنتے ہیں، یہ سارے حالات بگڑتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی بیان فرمایا سیکون فی ثقیف کذاب و مبیر، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک مبیر پیدا ہوگا۔ اور اس کی شرح کرتے ہوئے شراح حدیث نے، شارحین حدیث نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ بنو ثقیف میں کذاب پیدا ہوگا، تو شرح کرتے ہوئے لکھا کہ کذاب سے مراد، جھوٹے سے مراد مختار بن ابی عبیدہ ثقفی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طریقے سے مبیر سے مراد صفاق قاتل، یعنی اس سے مراد حجاج بن یوسف الثقفی ہے جس نے لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا، کچھ اچھے کام بھی کیے لیکن لاکھوں کو قتل عام کیا اس نے۔ درندگی، صفاقیت، بربریت انتہا پر تھی اس کے پاس۔ میرے بھائیوں یہ معاملہ تھا حجاج بن یوسف الثقفی کا، قتل عام کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت کے مسلمان، اس وقت کے امام کبیر حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور جا کر سارا مسئلہ بیان کیا کہ حجاج ہم پر مسلط ہے، حجاج ہمارا قتل عام کر رہا ہے، اس کے پاس انسانیت کا کوئی احترام نہیں ہے، ہم کیا کریں؟
اس وقت امام حسن بصری رحمتullah علیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ آج تم رونا لے کر آ رہے ہو, آج تم شکوہ کر رہے ہو, تمہیں شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حجاج کو اپنے اعمال کے ذریعے تم نے دعوت دی ہے, حجاج کو اپنے کردار کے ذریعے تم نے بلایا ہے. کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا, حجاج جو آج ہم پر مسلط ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے, یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے, یہ ہماری بغاوتوں کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے کچھ اسی طرح کی ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں, حالات پر ہماری نظر ہے, اور سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, ان ساری چیزوں کو ہم اور آپ جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. اس وقت بڑی تباہی کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے. پوری انسانیت خصوصاً اس ملک کے لوگ پوری تباہی کی طرف جا رہے ہیں. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ جو کچھ بھی مسائل سامنے آتے ہیں, جو کچھ حالات تبدیل ہوتے ہیں, یا جو کچھ مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں تمہیں لاحق ہوتی ہیں, پہنچتی ہیں, یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے, تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے, تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہارا رب تو ایسا ہے کہ تم اتنے سارے گناہ کرتے ہو, تم گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتے. تمہارا رب تو اتنا مہربان ہے کہ بغیر معافی مانگے بہت سارے گناہوں کو تمہارے یوں ہی معاف کر دیتا ہے, درگزر کر دیتا ہے. سارے گناہوں پہ وہ گرفت بھی نہیں کرتا ہے, بس بعض گناہوں پہ گرفت کرتا ہے, بعض گناہوں پر کو پکڑتا ہے. تو حالات ایسے بدل جاتے ہیں. میرے بھائی آپ کو معلوم ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر کہا تھا 50 صحابہ کرام کو کہ دیکھو یہ جبل رمات پر کھڑے رہنا, اگر تم دیکھو کہ ہمارے جسم کو پرندے نوچ رہے ہیں, جانور نوچ رہے ہیں, پھر بھی تم اپنی اس جگہ سے نہیں ہٹنا, یہاں سے مت ٹلنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی تھی کہ جبل رمات سے نہیں ہٹو گے. اللہ اکبر. ہوا کیا, صحابہ کرام میدان جنگ میں ہیں, احد کی لڑائی میں ہیں, اور کامیابی مل گئی, مال غنیمت حاصل کرنے لگے, مال غنیمت جمع کرنے لگے. یہاں جبل رمات پر کھڑے ہوئے 50 صحابہ کرام, انہوں نے دیکھا ہم نے تو میدان مار لیا ہے, ہم تو جنگ جیت چکے ہیں, لوگ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں, چلو ہم بھی چلتے ہیں مال غنیمت حاصل کرتے ہیں. امیر جو تھے عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ نہیں, تم ایسی حرکت مت کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, ہمارا یہاں سے ہٹنا مناسب نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں, ہم نے تو جنگ جیت لی ہے, مال غنیمت ہم بھی لینے چلتے ہیں. لہٰذا صحابہ کرام جبل رمات چھوڑ کر میدان احد میں پہنچ گئے جہاں صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے. یہ ہونا تھا کہ پیچھے سے خالد بن ولید جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے, خالد بن ولید پیچھے سے ایک لشکر لے کر آتے ہیں, اور صحابہ جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے پیچھے سے آ کر ایسا وار کرتے, ایسا پلٹ وار کر دیتے کہ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا, اور دیکھتے ہی دیکھتے جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا, آپ کے دانت شہید ہو گئے, 70 صحابہ شہید ہو گئے. یہ حالات پل بھر میں بدل گئے, جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. میرے بھائی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اسی جنگ میں موجود ہیں, اس کے باوجود ہار کا سامنا کرنا پڑا, شہید صحابہ کرام کو شہید ہونا پڑا. کیا وجہ تھی, اس کا ذمہ دار کون تھا؟ میرے بھائی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی, تھوڑی سی لغزش ہوئی تھی, تھوڑا سا معاملہ ہوا تھا. صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں, میدان مار چکے ہیں, فتح حاصل ہو چکی ہے, اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی مخالفت کرنے کی وجہ سے نبی کی موجودگی میں جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو جاتی ہے. میرے بھائی صحابہ ہیں, نبی موجود ہیں, حالات ایسے بدل جاتے ہیں پل بھر میں. اور آج ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں, نہ جانے کتنی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں. آج ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں, آج اسلام سے کوئی واسطہ نہیں, من چاہی زندگی گزار رہے ہیں, جیسا چاہے ویسے جی رہے ہیں, گویا ہم سمجھتے ہی نہیں کہ
ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری حالت ہے، تو میرے بھائی حالات نہیں بدلیں گے؟ بالکل بدلیں گے۔ یہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور اس سے بدتر ہوگا، اس سے برا ہوگا۔ میرے بھائی ہمارے لیے ضروری یہ ہے، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے پرآشوب دور میں جہاں پر ہر طرف بربریت ہے، سفاکیت ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنیاں ہیں، ایسے حالات میں ہمارے لیے بہت ضروری یہ بن چکا ہے کہ ہم سب پھر سے اسلام کی طرف پلٹ آئیں، اپنے اسلام کی طرف واپس آ جائیں۔ جس اسلام نے ہماری عزت تھی، جس اسلام نے ہمیں وقار دیا تھا، جس اسلام نے ہمیں عزت دی تھی، آج اس اسلام کو ہم نہ جانے کتنی دور چھوڑ چکے ہیں میرے بھائی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر چاہتے ہو کہ کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل ہو، اگر چاہتے ہو کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل ہو، تو پلٹ آؤ اسلام کی طرف، پلٹ آؤ دین اسلام کی طرف۔ اسی میں خیریت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں پر ایسے ظالموں کو اللہ مسلط کرے گا جو مسلمانوں کو تباہ کریں گے، برباد کریں گے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم دین کی طرف پلٹ آؤ، اسلام کی طرف پلٹ آؤ۔ جب تک نہیں پلٹو گے، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر نہیں بنو گے، اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوگے، یہ حالات ایسے ہی رہیں گے اور اس سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان سالوں سے حالات ایسے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی اعمال سے دور، مسجدوں سے دور، دین سے دور، اسلام سے دور۔ میرے بھائی اسلام ہی سے عزت ہے۔ آپ کو واقعہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ملک شام جا رہے تھے، ملک شام کے لوگوں نے یہ کہا تھا امیر المومنین اگر آتے ہیں، صلح کی شرطیں ان کے ساتھ طے ہوتی ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک ندی پڑی، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ملک شام کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک ندی پڑی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ کے پیر میں جو جورب تھا یا جوتا تھا اسے نکالا، اپنے کاندھوں پر رکھا اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے ندی میں اتر کر چلنے لگے۔ یہ منظر ابو عبیدہ بن جراح نے جب دیکھا تو وہ بیچارے پریشان ہو گئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں ان سے کہنے لگے، امیر المومنین آپ اس حالت میں اگر چلیں گے اور یہ شہر والے آپ کو اس حالت میں اگر دیکھ لیں گے تو آپ کا جو روب و دبدبہ ہے، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کی جو شان ہے، اس میں کمی آ جائے گی، آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی، آپ کا وقار مجروح ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبیدہ یہ جملہ جو تم نے کہا ہے، لا یقول ذا غیرک یا ابا عبیدہ، اللہ کی قسم اے ابو عبیدہ یہ جملہ جو تم نے کہا ہے، یہ جملہ اگر کسی اور نے کہا ہوتا، جعلتہ نکالا لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے اسی وقت ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سزا سبق بن جاتی، نصیحت بن جاتی۔ کہا پھر اس کے بعد ایک تاریخی جملہ، اے ابو عبیدہ سنو، انا کنا اضل قوم، ارے ابو عبیدہ ہم تو ذلیل تھے، ہمیں جینا نہیں آتا تھا، زندگی کیسے جیتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا تھا، ارے ہم تو ذلت کی، پستی کی، منقبت کی زندگی گزار رہے تھے ابو عبیدہ، ہم تو ذلیل تھے، رسوا تھے۔ یہاں تک کہ اگر آپ دوسری روایتوں کو دیکھیں تو ہم اس کی تعبیر یوں کر سکتے ہیں کہ ایسے تھے ہم کہ اپنی معصوم ننھی سی بچی، جو معصوم بچی پیدا ہوتی تھی، ہم اسے بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ابو عبیدہ ہم تو اتنے گرے ہوئے تھے، انا کنا ضل قوم، ہم ذلیل قوم تھے، لیکن کیا ہوا، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ
اللہ نے ہم سب کو اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ اور اے ابو عبیدہ سنو، جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ آج ہم مسلمانوں نے عزت کہاں تلاش کی؟ مغربی تہذیب میں تلاش کی، فیشن پرستی میں تلاش کی، ماڈرن کلچر میں ہم نے عزت تلاش کی کہ ہاں اس میں ہماری عزت ہے، لہٰذا آج دن بدن حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر رہیں، صحیح معنوں میں مومن بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ کے لیے ہے، پھر اللہ کے رسول کے لیے ہے، پھر اہل ایمان کے لیے ہے۔ یعنی اہل ایمان، مسلمان، مومن یہ عزت کی زندگی گزاریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ لیکن حالات کیوں بدلتے ہیں؟ جب خود انسان بدلتا ہے، جب مسلمان بدلتے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف جاتے ہیں، اسلام کے خلاف جاتے ہیں، تب ایسے حالات بنتے ہیں۔ جبکہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے، تمہارا ہی مقام ہوگا، تمہاری ہی سنی جائے گی، تمہاری ہی عزت ہوگی، تمہارا ہی مرتبہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنوں میں مومن بن کر دکھاؤ، کامل مومن بن کر دکھاؤ، کامل مسلمان بن کر دکھاؤ، سب کچھ تمہارا ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اسلام پر عمل کرتے ہوئے دشواری ہوتی ہے، ہمیں اسلام پر چلتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں اسلام پر عمل کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پرانے خیالات کے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، پلٹ آؤ اسلام کی طرف، لوٹو اسلام کی طرف۔ اسی اسلام میں ہماری عزت ہے، اسی اسلام میں ہماری خیر خواہی ہے، اسی اسلام میں ہماری بھلائی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ خود اللہ نے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا، اللہ کے پاس وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی طرف آنا ہے اور اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف بڑی بڑی تعلیمات اختیار کرو، بلکہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کی چھوٹی سی چھوٹی سنتوں کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کریں، چھوٹے سے چھوٹے اعمال بھی انجام دینے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک بوڑھی خاتون مسجد نبوی کے بغل میں رہا کرتی تھی۔ اس کا کام کیا تھا؟ وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک رات اس خاتون کا انتقال ہو گیا، ایک رات اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس کی تدفین کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں ہوئی، آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ سب صبح ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں وہ بوڑھی خادمہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا، سوال کیا، وہ خادمہ کہاں گئی، وہ عورت کہاں گئی، کہاں گئی وہ خاتون؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات اس خاتون کی وفات ہو گئی، کل رات اس خاتون کا انتقال ہو گیا اور ہم نے مل کر اس خاتون کی تدفین کر دی، اسے دفن کر دیا، اور آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے ڈانٹا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھے اس کی اطلاع کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ اس خاتون کو کہاں دفن کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا فلاں جگہ دفن کیا ہے۔ آپ وہاں جا کر اس خاتون کی قبر پر پہنچ کر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون کو کتنی عزت دی، کتنا مرتبہ دیا، کتنا بڑا درجہ دیا۔ صرف یہی معاملہ تھا کہ وہ مسجد کی صفائی کر رہی تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، جو مسجد کے صفائی کرنے والے ہیں، جو مسجد کے خادمین ہیں، یاد رکھنا ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ دنیا والوں سمجھو، اے مسلمانوں ان کے مرتبے کو پہچانو۔ آج ہم لوگ حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، آج انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔
پشیمان ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اپنے آپ میں جھانکو، کوسو اپنے آپ کو کہ کیا کر رہے ہو۔ ہمارے سلف صالحین مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہیں کوئی کچرا نظر آتا تھا، اسے اٹھا کر کے اپنے جیب میں اس طرح داخل کر لیتے، کسی کو پتہ تک نہیں چلتا، اور اس کچرے کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا کرتے تھے۔ اس طرح صفائی کا خیال رکھتے تھے ہمارے اسلاف۔ اور آج ہمارے ہاں مزاج برا الٹ گیا ہے۔ آج جو مسجد کے خادمین ہیں انہیں کمزور سمجھا جاتا ہے، انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کی عزت کو چھین نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے عزت بخشی ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات چل رہی ہے مسجد کی صفائی کی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے دیوار پر بلغم لگا ہوا ہے، بلغم لگا ہوا ہے، سوکھ چکا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت برہم ہوئے، غصہ کیا، اور آپ نے ایک چھڑی لی، ایک لکڑی لی، اور خود اپنے ہاتھوں سے اس لکڑی سے کھرچ کھرچ کر اس بلغم کو صاف کیا، پھر عطر منگوایا، خوشبو منگوائی، اور اپنے ہاتھوں سے اسے ملا۔ میرے بھائی، صاف کیا کس نے؟ خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وقت 10 صحابہ وہاں موجود تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ کو بس اطلاع کرتے، اعلان کرتے کہ وہ صاف کرو، سارے کے سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے۔ آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہنے والے لوگ کھڑے ہوتے، صفائی کر دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہ کہہ کر خود آپ کھڑے ہو کر صاف کرتے ہیں، خود آپ خوشبو لگاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں، امت کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ مسجد سے جڑا ہوا ہر چھوٹا سا چھوٹا کام یہ بڑا کام ہوتا ہے۔ میرے بھائی، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم اور آپ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، اسلام کی طرف پلٹ آئیں، اسلام کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی مجھے بتانی ہے آپ لوگوں کو، اسلامی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی ہے میرے بھائی کہ ہم اس پورے ملک میں ہمارے ساتھ اٹھنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے برادران وطن بھی ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں جو ہمارے ساتھ بزنس تو کرتے ہیں، تجارت تو کرتے ہیں، جاب تو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا یہ مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ عالمیہ نہیں ہے کہ آج یہ غیر مسلم بھائی ہم جب اذان دیتے ہیں 5 وقت اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں تو اکثر غیر مسلم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو یہ 5 ٹائم اکبر بادشاہ کو نعوذ باللہ یاد کرتا ہے۔ آج یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ عالمیہ کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو ہم نے یہ بھی نہیں بتایا یا یہ بھی نہیں بتا سکے کہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ اکبر بادشاہ کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی رب، ہمارا بھی رب، ساری انسانیت کا رب جو ہے اس کی ہم بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر جو بہت بڑا ہے ہم اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ آج ہم انہیں یہ پیغام نہیں سنا سکے، آج ہم انہیں یہ پتہ نہیں سکے میرے بھائیوں۔ اور انہی حالات کے پیش نظر، انہی سب چیزوں کی وجہ سے ایک تو ہم نے خود اسلام پر عمل نہیں کیا، اور دوسرے اسلام کا تعارف ہم نے اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے برادران وطن کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے حالات ایسے بگڑ رہے میرے بھائی، لہذا ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اور اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی شرک اور کفر اللہ کی زمین پر ہو اللہ اسے برداشت نہیں کرتا ہے۔ سورہ مریم پڑھیے آپ، سورہ مریم کے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد بنائی ہے، لوگوں نے رحمان کے ساتھ شرک کیا، اولاد بنا رہے، بیٹا بیٹی بنا رہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم کتنی گندی بات کر رہے ہو،
یہ بات ایسی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اندعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد بنا لی ہے۔ میرے بھائیو، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں نہ جانے کتنے مقامات پر اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہماری رگ حمیت، ہماری ایمانی غیرت بھڑکتی نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ میرے بھائی، بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کا معاملہ کریں، یعنی اسلام کا تعارف بھی کرائیں، یہ ہماری ایک ذمہ داری اور ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے بااخلاق بننا ہوگا، با کردار بننا ہوگا، بااخلاق بن کر کے دنیا والوں کو اچھا پیغام دینا ہوگا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہوگا۔ جن کو نہیں معلوم اچھائی کیا برائی کا، جو برائی کے دل دادا ہیں، جو فساد کے دل دادا ہیں، جو ظلم و ستم کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے ہمیں اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد فرمائیے۔ ابو بکر جب مکہ چھوڑ کر جانے لگے، راستے میں ابن دغینہ نامی شخص جو مشرکین کا کفار کا سردار تھا، پوچھتا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اے ابن دغینہ، میں مکے میں رہتا ہوں، مجھے یہاں کے لوگ میرے رب کی بندگی کرنے نہیں دے رہے ہیں، میرے رب کی عبادت کرنے نہیں دے رہے ہیں، مجھے سکون سے رب کو سجدہ کرنا میسر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے سوچتا ہوں کسی اور شہر جائیں گے جہاں سکون سے اپنے رب کی بندگی کر سکیں گے، اس لیے مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بعد میں جو ہوا، لیکن اس مشرکین کے سردار رئیس ابن دغینہ کا جملہ سنیے، وہ کہتا ہے مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تم جیسا انسان ہمارے اس شہر سے نہ تو خود سے جا سکتا ہے نہ اسے کوئی نکال سکتا ہے، اے ابو بکر تم جیسے لوگوں کا ہمارے شہر میں رہنا ہمارے لیے باعث شرف ہے، تم جیسے لوگوں کا ہمارے شہر میں رہنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے عزت کی بات ہے، لہذا اے ابو بکر تم نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیو، ویسے ہی ابو بکر کا کردار پیدا کرو، ویسا اخلاق پیدا کرو کہ ہم جہاں رہیں، جس محلے میں رہیں، جس گاؤں میں رہیں، جس شہر میں رہیں، وہاں کے لوگ آپ سے یہ کہیں مثلکم لا یخرج ولا یخرج، کہ تم جیسا انسان ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے نہ تو خود سے جا سکتا ہے نہ اسے کوئی نکال سکتا ہے۔ ایسا کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کو کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے، کیونکہ یہ تعلیم ہمارے پاس ہے، یہ کردار ہمارے پاس ہے۔ محبت کا ہنر، محبتوں کا کمال، شفقت کی تعلیم، پیار کی تعلیم، یہ تعلیم اسلام کی ہے میرے بھائی، لہذا ہمیں امن و سکون کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں چلتے چلتے ایک بات یہ بھی کہہ دوں میرے بھائی، یہ سارا کام اجتماعی طور پر کرنے کی ضرورت ہے، سارے مسلمانوں کو مل کر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہماری جہاں جہاں مسجدیں ہیں، جہاں جہاں آباد ہیں، وہاں کے نوجوان، وہاں کے بزرگ، وہاں کے بڑے جو ہمارے سرپرست کی حیثیت سے ہیں، اور وہ نوجوان جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مل کر دعوت کا کام کریں، دین کا کام کریں، اللہ کے پیغام کو عام کریں، اجتماعیت کا ثبوت دیں، مل کر رہیں۔ صرف جمعہ مسجد میں حاضری دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مسجد کے لوگوں کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ، اپنے بزرگوں، سرپرستوں، سب کے ساتھ مل کر کے اتحاد و اتفاق کا سبق دیتے ہوئے، سیکھتے ہوئے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بات مسجد کی چل رہی تھی، تو ایک بات یہ بھی بتا دو کہ میرے بھائیوں، یہ مساجد جو ہیں، یہ مسجدیں آج اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ آج ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، آج ہمارا ماحول، ہمارا سماج اسلام کی حفاظت کرنے سے قاصر ہے۔ آج اسلام اگر محفوظ ہے تو انہی مساجد سے محفوظ ہے، انہی مدارس سے محفوظ ہے۔ تو میرے بھائی، مساجد کی تعمیر کا مسئلہ، مساجد کی توسیع کا مسئلہ، مساجد کی حفاظت کا مسئلہ، یہ ہم سب کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو اس لیے ہم کو مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں کوششیں کرنا چاہیے، جدوجہد کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی، لیکن بات آئی ہے تو بتا دیتا
دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام کے علم میں ہوگا کہ ممبئی میں کچھ احباب جماعت نے، کچھ لوگوں نے بیت السلام فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے، بیت السلام فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک سے ہم 1 لاکھ مسلمان، 1 لاکھ بھائیوں کو جوڑیں، اس ادارے سے ممبرشپ حاصل کریں، اور مقصد یہ ہے کہ ان 1 لاکھ لوگوں سے مل کر ہم صرف ہر مہینے 100 روپے کا مطالبہ کریں گے، ان سے صرف 100 روپے کی درخواست کریں گے، مہینے میں صرف 100 روپے، اور ایسے 100 روپے نہ جانے کتنے 100 روپے ہم کہاں کہاں خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ بیت السلام فاؤنڈیشن، یہ ادارہ یہی چاہتا ہے کہ سارے لوگ مل کر کے 1 لاکھ افراد تک پہنچیں، ان کے پاس پہنچ کر کے ان کی ممبرشپ حاصل کریں اور ان سے گزارش کریں کہ صرف مہینے میں 100 روپے جمع کریں۔ میرے بھائی آپ سوچو، اگر 1 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ہر مہینے 100 روپے جمع کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اچھی خاصی رقم جمع ہو جائے گی، جس کے ذریعے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسی جگہوں پر جہاں توحید پرست ہیں، جہاں موحدین رہتے ہیں اور وہاں پر توحید پرستوں کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو یہ بیت السلام فاؤنڈیشن انشاءاللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ایسے علاقوں میں پہنچ کر زمین کی خریدی سے لے کر کے تعمیر کے مرحلے تک انشاءاللہ پوری مسجد کھڑی کر کے دے گا۔ یہ بیت السلام کا ایک ارادہ ہے، بیت السلام فاؤنڈیشن کا ایک مقصد ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ بہرکیف خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کے ان حالات میں، پرفتن دور میں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی طرف آ جائیں، اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیں اور یہ سمجھ کر چلیں کہ ہماری عزت اسلام میں ہی ہے، ہمارا وقار اسلام میں ہی ہے، ہماری نجات اسلام میں ہی ہے، ہماری کامیابی اسلام میں ہی ہے۔ یہ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عزت کے ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات ذکر حکیم رب الحلیم۔